نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ایک بستی کا ذکر کیا ہے اور اس کی مثال دیا ہے اور بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، اللہ نے بیان کیا ہے مثال قریتن، ایک بستی کی، کانت آمنتن مطمئنتن، اس بستی میں رہنے والے وہ سب امن سے رہ رہے تھے، اطمینان سے رہ رہے تھے۔ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے ان کے طرف رزق پہنچتا تھا، فراغت کے ساتھ رزق آتی تھی ان کے پاس۔ فکفرت بانعم اللہ، پس انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، اللہ نے ان کو چھکایا بھوک اور ڈر کی لباس، بما كانوا یصنعون، بسبب ان کے کرتوتوں کے۔ جس طرح بدن کو کپڑا گھیر لیتا ہے، اسی طرح بھوک اور خوف نے ان کو گھیر لیا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، اور تحقیق اللہ نے بھیجا تھا ان کے پاس ایک رسول انہی میں سے۔ فَكَذَّبُوهُ، پس انہوں نے اس کو جھٹلایا، اس رسول کو۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، پس آپ پکڑا ان کو عذاب نے۔ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ تھے ظالم اور گناہگار۔ فَكُلُوا، پس کھاؤ، مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، جو رزق تم کو اللہ نے حلال اور پاکیزہ دیا ہے۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اور شکر کرو اللہ کی نعمت کا۔ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر تم ہو اس کی عبادت کرنے والے۔ آج ہر مسلمان انفرادی طور پر معاشی پریشانی کا شکار ہے، اور اسی طرح مملکتی سطح پر ہماری معیشت بیٹھ چکی ہے۔ اس کی وجوہات پر ہم نے بحیثیت مسلمان کی کبھی غور نہیں کیا ہے کہ یہ کیا وجوہات ہے۔ دنیا کے اندر تجارتی صنعتی لحاظ سے تو ہم اس پر غور کر رہے ہیں، لیکن ہم نے کبھی اس کو شرعی حوالے سے نہیں دیکھا ہے کہ ہم کیوں اتنے ہمارا معاشی حالت گر چکا ہے اور ہماری گزران زندگی ٹھیک نہیں ہے، اس کی وجوہات کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب ایک بستی کا تذکرہ کیا کہ وہ امن سے رہ رہے تھے، رزق بھی ان کو وافر مقدار میں مل رہا تھا، مفسرین نے اس کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ وہ بستی ایک فرضی بستی تھی، اور بعض مفسرین کہتے وہ مکہ کی بستی تھی۔ مشرکین مکہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ نے ان پر 7 سال تک کیک مسلط کیا، پھر غزوہ بدر کے موقع پر ان کو شکست دیا۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی اس رسول کو جھٹلایا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا جو اللہ نے ان پر کیا تھا کہ ان پر رزق کھچ کھچ کر آئی۔ تو جب اللہ کی نعمتوں کا انسان شکر نہ کرے تو ظاہر ہے پھر اللہ کی طرف سے مصیبتیں آ پڑتی ہیں۔ تو بحیثیت مسلم معاشرے کی انفرادی طور پر اگر ہمارا معیشت ٹھیک نہیں ہے، کہ ہمارا روزگار تنگ ہے، اس پر بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ کیوں ٹھیک نہیں ہے، اور اسی طرح مملکتی حوالے سے ہم دیکھیں کہ ہمارا معیشت کیوں ٹھیک نہیں ہے، اور اس کو ہمیں قرآن و سنت کی روح سے دیکھنا ہے۔ قرآن و سنت کی روح سے ہم دیکھیں تو
تو ہم آج اللہ کی دی ہوئی ہدایت سے روگردانی کر رہے ہیں۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن کی صورت میں ہمارے لیے دستور حیات بھیجا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہم نے اس کو اختیار نہیں کیا ہے، تو بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم آج معاشی طور پر ترقی نہیں کر رہے، چاہے ایک فرد کا معاشی زندگی ہو یا پھر مملکت کا یا ریاست کا۔ قرآن کی روح سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اللہ کی کلام کا انکار کیا ہے، اور پھر ہم اپنی اس وقت کے حالات کی قرآن کی اس آیت کے تناظر میں دیکھیں اور اس کی حالت کو دیکھیں کہ وہ کیوں ایسا ہے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص اگر انفرادی کاروبار کر رہا ہے، دکاندار ہے، وہ بھی بدامنی کا شکار ہے۔ کوئی اس کو لوٹتا ہے، کوئی یا ایک مزدور ہے، مزدوری کر کے نکلتا ہے، راستے میں ڈاکو اس کو لوٹ لیتے ہیں، یہ ایک بدامنی کا مثال ہے۔ اور یا پھر کاروبار نہیں ہے اس کے پاس، بھوک ہے اس کو، یہ دو وجوہات ہیں۔ یا اسی طرح پھر کارخانوں کو لوٹتے ہیں، یا پھر ناکام ہے، اجتماعی طور پر ہماری مملکتی زندگی اس معاشی پریشانی کا شکار ہے۔ تو قرآن کی اس آیت کے تناظر میں ہم دیکھیں کہیں ہم نے اللہ کی نعمتوں کا تو انکار نہیں کیا ہے۔ ایک فرد اگر اللہ کے، جیسے قرآن کریم میں آتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا میں اس کی گزرانی زندگی کو تنگ کر دوں گا۔ تو ایک فرد اگر اللہ کی دین پر عمل نہیں کرتا، قرآن و سنت پر عمل نہیں کرتا، تو اس کو یا تو ایک یہ ہوگا کہ وہ اس کو کاروبار نہیں ملے گا، اگر مل بھی جائے تو پھر اس میں اس کو سکون نہیں ہوگا، یا اس کو بدامنی کی وجہ سے لوٹ لیں گے، یہ حالات ہوں گے۔ کیونکہ جب انسان اللہ کی نعمتوں کا ناشکر، اور اسی طرح ایک ملک جب وہ ملکی سطح پر، ریاستی سطح پر اللہ کے نظام سے اعراض کرے گا، شریعت کو اور قرآن و سنت کو پر عمل نہیں کرے گا، اور اپنے معاشی طریقہ اس پر تشکیل نہیں دے گا، تو اس کی بھی یہی حال ہوگی جو اللہ نے قرآن کے اندر اس بستی کا ذکر کیا ہے۔ تو آج ہم دیکھیں مملکتی سطح پر، انفرادی سطح پر اپنا احتساب کریں کہ ہماری معیشت کیوں ٹھیک نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم انفرادی طور پر اللہ کی دی ہوئی نصیحت سے انکار کر رہے ہیں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، یا اجتماعی طور پر، تو اس کے بدلے میں ہمارے حالات ہمارے سامنے ہیں۔ آج ہر شخص پریشان ہے، معاشی حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، اور ملکی سطح پر ہمارا حال سب دنیا کے سامنے آیا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے کلام کو اور دین کی تعلیمات کو ہم نے چھوڑا ہے، اور اس کے لیے ماہرین معیشت بیٹھ کر کاروبار کے حوالے سے وہ رائے دے سکتے ہیں، طریقے اختیار کر سکتے ہیں، لیکن جب تک ہم بنیادی چیز کو اختیار نہیں کریں گے تب تک ہماری معیشت ٹھیک نہیں ہوگی، اور بنیادی چیز یہی ہے کہ ہم نے قرآن و سنت کو چھوڑا ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، بیان کیا اللہ نے مثال ایک بستی کی، کانت آمنۃ مطمئنہ، وہ بستی والے امن سے رہ رہے تھے، اطمینان کے ساتھ رہ رہے تھے، یاتیہا رزقہا، پہنچتا تھا رزق ان کو، رغدن فراغت کے ساتھ، من کل مکان، ہر جگہ سے، یعنی ہر جگہ سے، باہر سے بھی خطرہ نہیں تھا دشمن کا، اندر سے بھی خطرہ نہیں تھا۔ فکفرت، جب انہوں نے ناشکری کی بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کا، فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، اللہ نے ان کو چھکایا بھوک اور بدامنی کا مزہ، بما كانوا یصنعون، بسبب ان کے عملوں کے۔ اگر آج ہماری یہی حالت ہے، بدامنی ہے، بھوک ہے، معاشی حالت انفرادی اور اجتماعی طور پر ٹھیک نہیں ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا۔ ایک ایسے ملک کے اندر جس میں ہم قرآن و سنت سے روگردانی کر رہے ہیں، جس کو قرآن و سنت کی بنیاد پر ہم نے حاصل کیا تھا، اس کی وجوہات یہی ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ ہزار آپ بیٹھ کر اس پر بات کر سکتے ہیں، لیکن اس کی بنیادی وجہ یہی ہے۔ اور اسی طرح اس وقت جب مکہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے پیغام کو جھٹلایا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور تحقیق بھیجا اللہ نے ان کے پاس رسول، فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے اس کو جھٹلایا، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، بس آ پکڑا ان کو عذاب نے، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ تھے ظالم۔ آگے اسی آیت سے استدلال کرتے مفسرین کہ وہ بستی مکہ کی تھی،
کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، پس کھاؤ جو رزق اللہ نے تمہیں حلال اور پاکیزہ دیا ہے، وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، شکر کرو اللہ کی نعمتوں کا اگر تم اس کے عبادت کرتے ہو۔ تو ہمیں بحیثیت مسلم معاشرے کے اجتماعی اور انفرادی طور پر اپنے اندر کے حالات کو اور اپنے احتساب کرنا چاہیے، کہیں ہماری معاشی حالات اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کے ذکر کو، اللہ کے دین کو، اللہ کے قرآن کو، اللہ کی شریعت کو انفرادی پر بھی چھوڑا ہے، اجتماعی اور مملکتی طور پر چھوڑا ہے، اس لیے ہماری معیشت ٹھیک نہیں ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن و سنت، شریعت کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار نہیں کیا ہے اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔